أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ہو کہ میں لوگوں کے پروردگار کی پناہ مانگتا ہوں، ملك الناس یعنی لوگوں کے حقیقی بادشاہ کی، إله الناس لوگوں کے معبود برحق کی، من شر الوسواس الخناس شیطان وسوسہ انداز کی برائی سے جو خدا کا نام سن کر پیچھے ہٹ جاتا ہے، الذي يوسوس في صدور الناس جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، من الجنة والناس خواہ وہ جنات سے ہو یا انسانوں میں سے۔ قل اعوذ برب الناس، خالق، پرورش کنندہ، مالک، حکمران، معبود حقیقی اور پناہ دہندہ۔ اس میں اللہ تعالی عز و جل کی 3 صفتیں بیان ہوئی ہیں: پالنے اور پرورش کرنے کی، مالک اور شہنشاہ ہونے کی، معبود اور لائق عبادت ہونے کی۔ تمام چیزیں اسی کی پیدا کی ہوئی ہیں، اسی کی ملکیت میں ہیں اور اسی کی غلامی میں مشغول ہیں۔ پس وہ حکم دیتا ہے کہ ان پاک اور برتر صفات والے اللہ کی پناہ میں آ جائے۔ جو بھی پناہ اور بچاؤ کا طالب ہو، شیطان جو انسان پر مقرر ہے، اس کے وسوسوں سے وہی بچانے والا ہے۔ شیطان ہر انسان کے ساتھ ہے، برائیوں اور بدکاریوں کو زیب و زینت دار کر کے لوگوں کے سامنے پیش کرتا رہتا ہے اور بہکانے میں راہ راست سے ہٹانے میں کوئی کمی نہیں کرتا۔ اس کے شر سے وہی محفوظ رہ سکتا ہے جسے اللہ بچا لے۔ صحیح حدیث شریف میں ہے، تم میں سے ہر شخص کے ساتھ ایک شیطان ہے۔ لوگوں نے کہا، کیا آپ کے ساتھ بھی؟ آپ نے فرمایا، ہاں، لیکن اللہ تعالی نے اس پر میری مدد فرمائی ہے، بس میں سلامت رہتا ہوں۔ وہ مجھے صرف نیکی اور اچھائی کی بات ہی کہتا ہے۔ بخاری مسلم کی اور حدیث میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی زبانی ایک واقعہ منقول ہے، جس میں بیان ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اعتکاف میں تھے تو ام المؤمنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے پاس رات کے وقت آئیں۔ جب واپس جانے لگیں تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں آواز دے کر ٹھہرایا اور فرمایا، سنو، میرے ساتھ میری بیوی صفیہ بنت حیی رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ انہوں نے کہا، سبحان اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس فرمان کی ضرورت ہی کیا تھی؟ آپ نے فرمایا، انس، ان کے خون کے جاری رہنے کی جگہ شیطان گھومتا پھرتا رہتا ہے۔ مجھے خیال ہوا کہ کہیں تمہارے دلوں میں وہ کوئی بدگمانی نہ ڈال دے۔ حافظ ابو یعلا موصلی رحمت اللہ نے ایک حدیث وارد کی ہے جس میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں
کہ شیطان اپنا ہاتھ انسان کے دل پر رکھے ہوئے ہے، اگر یہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تب تو اس کا ہاتھ ہٹ جاتا ہے، اور اگر یہ ذکر اللہ بھول جاتا ہے تو وہ اس کے دل پر پورا قبضہ کر لیتا ہے۔ یہی وسواس الخناس ہے۔ یہ حدیث غریب ہے۔ مسند احمد میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گدھے پر سوار ہو کر کہیں جا رہے تھے، ایک صحابی آپ کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، گدھے نے ٹھوکر کھائی تو ان کے منہ سے نکلا، شیطان برباد ہو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یوں نہ کہو، اس سے شیطان پھول کر بڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے اپنی قوت سے گرا دیا، اور جب تم بسم اللہ کہو تو وہ گھٹ جاتا ہے، یہاں تک کہ مکھی کے برابر ہو جاتا ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ ذکر اللہ سے شیطان پست اور مغلوب ہو جاتا ہے، اور اس کے چھوڑ دینے سے وہ بڑا ہو جاتا ہے اور غالب آ جاتا ہے۔ مسند احمد میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جب تم میں سے کوئی مسجد میں ہوتا ہے، اس کے پاس شیطان آتا ہے اور اسے تھپکتا اور بہلاتا ہے، جیسے کوئی شخص اپنے جانور کو بہلاتا ہو، پھر اگر وہ خاموش رہا تو وہ ناک میں نکیل یا منہ میں لگام چڑھا دیتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ حدیث بیان فرما کر فرمایا، تم خود اسے دیکھتے ہو، نکیل والا تو وہ ہے جو ایک طرف جھکا کھڑا ہوا اور اللہ کا ذکر نہ کرتا ہو، اور لگام والا وہ ہے جو منہ کھولے ہوئے ہو اور اللہ کا ذکر نہ کرتا ہو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں، شیطان ابن آدم کے دل پر چنگل مارے ہوئے ہے، جہاں یہ بھولا اور غفلت کی کہ اس نے وسوسے ڈالنے شروع کیے، اور جہاں اس نے ذکر اللہ کیا اور یہ پیچھے ہٹا۔ سلیمان فرماتے ہیں، مجھ سے یہ بیان کیا گیا ہے کہ شیطان راحت و رنج کے وقت انسان کے دل میں سوراخ کرنا چاہتا ہے، یعنی اسے بہکانا چاہتا ہے۔ اگر یہ اللہ کا ذکر کرے تو یہ بھاگ کھڑا ہوتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ بھی مروی ہے کہ شیطان برائی سکھاتا ہے، جہاں انسان نے اس کی مان لی پھر ہٹ جاتا ہے۔ پھر فرمایا، جو وسوسے ڈالتا ہے لوگوں کے سینوں میں، لفظ ناس جو انسان کے معنی میں ہے، اس کا اطلاق جنوں پر بھی بطور غلبہ کے آ جاتا ہے۔ قرآن میں اور جگہ ہے، بَرِجَالٌ مِّنَ الْجِنِّ کہا گیا ہے، تو جنات کو لفظ ناس میں داخل کر لینے میں کوئی قباحت نہیں۔ غرض یہ ہے کہ شیطان جنتا کے اور انسان کے سینے میں وسوسے ڈالتا رہتا ہے۔ اس کے بعد کے جملے
من الجناتی والناس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ جن کے سینوں میں شیطان وسوسے ڈالتا ہے وہ جن بھی ہیں اور انسان بھی، اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ وہ وسواس ڈالنے والا خواہ کوئی جن ہو خواہ کوئی انسان، جیسے اور جگہ ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنَّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يُفْتَرُونَ، یعنی اسی طرح ہم نے ہر نبی کے دشمنی انسانی اور جناتی شیطان بنائے ہیں، ایک دوسرے کے کان میں دھوکے کی باتیں بنا سنوار کر ڈالتے رہتے ہیں۔ مسند احمد میں ہے، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس مسجد میں آیا اور بیٹھ گیا۔ آپ نے فرمایا نماز بھی پڑھی؟ میں نے کہا نہیں۔ فرمایا کھڑے ہو جاؤ اور 2 رکعت ادا کر لو۔ میں اٹھا اور 2 رکعت ادا کر کے بیٹھ گیا۔ آپ نے فرمایا اے ابو ذر اللہ تعالی کی پناہ مانگو انسان شیطانوں اور جن شیطانوں سے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا انسانی شیطان بھی ہوتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کیسی چیز ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا بہترین چیز ہے، جو چاہے کم کرے، جو چاہے اس عمل کو زیادہ کرے۔ میں نے پوچھا روزہ؟ فرمایا کافی ہونے والا فرض ہے اور اللہ کے پاس اجر و ثواب لا انتہا ہے۔ میں نے پھر پوچھا صدقہ؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بہت ہی بڑھا چڑھا کر کئی گنا کر کے بدلہ دیا جائے گا۔ میں نے پھر عرض کی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون سا صدقہ افضل ہے؟ فرمایا باوجود مال کی کمی کے صدقہ کرنا یا چپکے سے چھپا کر کسی مسکین فقیر کے ساتھ سلوک کرنا۔ میں نے سوال کیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے پہلے نبی کون تھے؟ آپ نے فرمایا حضرت آدم علیہ السلام۔ میں نے پوچھا کیا وہ نبی تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں وہ نبی تھے، اور وہ بھی وہ جن سے اللہ تعالی نے بات چیت کی۔ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول کتنے ہوئے؟ فرمایا 300 کچھ اوپر 10، بہت بڑی جماعت۔ اور کبھی فرمایا 315۔ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کچھ آپ پر نازل کیا گیا
ان سب سے بڑی عظمت والی آیت کون سی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آیت الکرسی، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ۔ یہ حدیث نسائی میں بھی ہے اور ابو حاتم بن حبان کی صحیح ابن حبان میں تو دوسری سند سے دوسرے الفاظ کے ساتھ یہ حدیث بہت بڑی ہے۔ فاللہ اعلم۔ مسند احمد کی ایک اور حدیث شریف میں ہے کہ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے دل میں تو ایسے ایسے خیالات آتے ہیں کہ ان کا زبان سے نکالنا مجھ پر آسمان سے گر پڑنے سے بھی زیادہ برا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ ہی کے لیے حمد و ثنا ہے جس نے شیطان کے مکر و فریب کو وسوسے میں ہی لوٹا دیا۔ یہ حدیث ابو داود اور نسائی میں بھی ہے۔ الحمدللہ، اللہ تعالی کے احسان سے یہ تفسیر ختم ہوئی۔ والحمدللہ رب العالمین، اللہ کے فضل و کرم سے 30ویں پارے کی تفسیر بھی ختم ہوئی اور تفسیر ابن کثیر کا ترجمہ تفسیر محمدی بالکل کامل ہو گیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے پاک کلام کی صحیح سمجھ دے اور اس پر عمل نصیب فرمائے اور پھر قبول کرے۔ آمین۔ الہ الحق آمین۔ والحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام وعلی جمیع المرسلین۔